ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله تبارك وتعالى في موضع آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا والساعة كهاتين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا قابل عزت تکریم معزز حضرات علماء کرام
اور ضلع چکوال علاقہ لکھوال کے میرے معزز مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بڑے ہی قدیمی اور پرانے مشفق دوست مولانا محمد ممتاز صاحب صدیقی دامت برکاتہم کی پرخلوص دعوت پہ حافظ محمد آزاد صاحب جو دلہے بن چکے ہیں اور عدیل بھائی جنہیں ابھی بننا ہے، ان کے حسن انتظام میں ایک لمبے عرصے کے بعد حاضری کا یہ موقع نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ اپنے گھر میں یہ بیٹھنا، پروقار تقریب میں جمع ہونا ہم سب کے لیے دین و دنیا کے اعتبار سے مفید بنا دے۔ آج کل دل چاہتا ہے تمہیداً میں ایک بات کہا کروں کہ ہم جب کبھی مختلف دینی تقریبات اور جلسوں میں جمع ہوتے ہیں، اگر جلسے کے انتظام کرنے والے اخراجات میں تشریف لانے والے مہمان اور اس پہ ہونے والے اخراجات کو ہم کبھی دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ آنے والا ہر آدمی شاید ہمیں 2-3 ہزار میں پڑتا ہے۔ جب ایک مسلمان کو لانے کے لیے اور دین کی بات سنانے کے لیے اتنی مالی محنت اور خرچہ کیا جاتا ہے تو آنے والوں کو بھی چاہیے بات ایسی کریں کہ جانے والے دامن بھر کے لے کے جائیں، خالی نہ جائیں۔ صرف کانوں کی لذت یا جوش بیان کا ولولہ لے کر کے چلے جانا یہ کوئی دائمی، ابدی اور مستقل چیز نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ لفظوں میں، خطابت کے لہجے میں، تقریر کے انداز میں ہم بارہا یہ بات کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ نبی ہیں، وہ نبیوں اور رسولوں میں ہوں تو امام ہیں، مخلوقات میں اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، انسانوں میں اولاد آدم ہو کر کے آدم کی پوری اولاد کے سردار ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام سے پہلے بھی دنیا میں نبی بھیجے، لیکن خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیگر انبیاء سے پیغام بھی مختلف دیا، کام بھی مختلف دیا اور امت کی ذمہ داری بھی مختلف لگائی۔ مجھے آپ کی توجہ چاہیے، جوش خطابت میں دکھا سکوں نہ دکھا سکوں، لیکن کوشش ہے کہ آپ خالی نہ جائیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیات پڑھی ہیں، ان آیات میں اللہ نے اپنے پیغمبر کی جو بعثت کا، تشریف آوری کا، دنیا میں جلوہ افروز ہونے کا مقصد بیان کیا۔ یہ مقصد اللہ نے پہلے کسی اور پیغمبر کو بطور اعزاز کے نہیں دیا۔ دنیا میں دیگر جتنے انبیاء تشریف لاتے تھے وہ اللہ کا پیغام، توحید کی، نبوت کی، ہدایت کی دعوت لے کر تو آتے تھے، لیکن اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف توحید و رسالت کی دعوت دے کر نہیں بھیجا، فرمایا ہم نے ایسا نبی بنا کر کے بھیجا ہے جس نبی کے نظام کو میں رب دنیا پہ غالب کر کے رکھوں۔ یہ امت دراصل دین اسلام کے غلبے کی علم بردار،
اور غلبہ دے کر کے، غلبے کی بات کر کے اللہ نے گویا کہ قیامت کی صبح تک آنے والے ہر مسلمان کی رگوں میں، دوڑنے والے خون میں ایمان کی بجلیاں ڈال دی کہ ہو مسلمان باطل کے سامنے جھک جائے گی، ہو ہی نہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود فرمائی، الاسلام یعلو ولا یعلا، کہ اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے۔ بولیے تو جب اسلام غالب ہونے کے لیے آیا تو مسلمان مغلوب ہونے کے لیے آیا؟ مسلمان بھی مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ مختلف انبیاء کے مزاج مختلف تھے، کہیں انابت، تسبیح اور بزرگی غالب تھی، کہیں جوش غالب تھا، کہیں معجزات کا دور تھا، کہیں بعض انبیاء میں جمال و سلطنت کا زمانہ تھا، بعض انبیاء میں مسکنت بے پناہ تھی۔ کائنات میں ایک ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو تمام انبیاء کے تمام کمالات کا مجموعہ، اور یہی وہ احساس ہے جس احساس کے پیش نظر پوری دنیا کی کفریہ طاقتیں مسلمانوں کی دشمن ہیں، اور مسلمانوں کو اس انعام کا احساس بھی نہیں۔ برسر تذکرہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ابھی 10-15 دن پہلے سویڈن اور ہالینڈ میں قرآن کریم کو پھاڑنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس سے چند سال پہلے وقفے سے نبی کریم علیہ السلام کے خاکے بنانے اور توہین کرنے کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ کبھی مسلمانوں کی مساجد کی توہین کے واقعات پیش آتے ہیں، کبھی مسلمان بچیوں کے سروں سے نقاب کھینچنے کے واقعات پیش آتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے دنیا کے 57 ملکوں میں تمام اسلامی ملک اس وقت مغلوبیت کا شکار ہے؟ کہیں بات ہماری نہیں چلتی، کہیں حکم ہمارا نہیں چلتا، ملک ہمارا ہے، آرڈر ان کا ہے، معدنیات ہماری ہیں، اجازت ان کی ہے، پارلیمنٹ ہماری ہے، قانون ان کا ہے، بستیاں ہماری ہیں لیکن نظام ان کا ہے، عدالتیں ہماری ہیں، فیصلے ان کے ہیں، قوت ہماری ہے، استعمال ان کا ہے۔ جب اتنی مغلوبیت کا عالم ہے، آخر کون سا درد ہے کہ مغلوب کر کے بھی وہ ہمارے دین کی توہین سے باز ہو؟ بات سمجھ بھی آ رہی ہے؟ بھی مغلوب کرنے کے بعد دو پہلوان آپس میں لڑیں، ایک دوسرے کو پچھاڑ لے، تو جو جس کو گراتا ہے گرنے والے کو بعد میں تھپڑ تو کوئی نہیں مارتا، بعد میں لات تو کوئی نہیں مارتا، گھونسا تو کوئی نہیں مارتا، لیکن یہاں 57 اسلامی ملکوں کو گرانے کے بعد بھی کافروں کے اندر کا بغض ختم ہے۔ یار اس کی کو تھوڑی کم کرو نا، بات سمجھ میں آئی، مجھے تو سمجھانا ہے، نادان نہیں ہوں۔ سنیے کہ 57 اسلامی ملکوں کے ہوتے ہوئے اور ایسے اسلامی ملک جو مغلوب ہیں پھر بھی ان کا درد کم کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ میں آخری نبی ایسا بھیجوں گا کہ اس کے دین کو میں غالب کر کے رہوں گا۔ تو یا اللہ غلبے میں کیا ہوگا؟ فرمایا غلبے میں یہ ہوگا کہ پیغمبر جو کتاب لے کر آئے گا قیامت کی صبح تک دنیا اس کتاب کے خلاف لڑے گی، پھاڑے گی، لیکن اس کتاب کا جواب نہیں لا سکے گی۔ اور یہی بات قرآن کریم نے بیان فرمائی، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، فرمایا کفار کی، اہل کتاب کی اکثریت، میجورٹی، سب سے بڑی تعداد یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے دین حق کی صورت میں، پیغمبر حق کی صورت میں، شریعت اسلام کی صورت میں، سنت رسول کی صورت میں
اصحاب نبی کی صورت میں، عبادت کے مکمل نظام کی صورت میں، رحمت عالم کی زندگی کے ایک ایک عمل کی حفاظت کی صورت میں جو دین دیا ہے، پوری دنیا میں ادیان باطلہ کے علمبردار اپنے نبیوں کو لائیں تو ان کی کتابیں ثابت نہیں لا سکتے، ان کی سیرتیں ثابت نہیں لا سکتے، ان کی عبادتوں کا نقشہ نہیں لا سکتے، ان کی عبادت گاہوں کا رخ نہیں لا سکتے، ان کا طرز زندگی نہیں لا سکتے، ان کا طرز تعلیم نہیں لا سکتے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو ساری دنیا میں غلبہ ایسا دیا ہے کہ پیغمبر جو کتاب لے کر کے آئے ہیں، اس کتاب نے دنیا کو چیلنج کیا، یأتو بمثل ھذا القرآن، تم قرآن کی مثال لاؤ، یأتو بعشر سورہ، تم ایسی 10 سورتیں لے کر آؤ، فأتو بسورہ، ایک سورت لے کر ہے، ہمارے پاس آرکیٹیکٹ اچھے ہیں جو حسد ہے، ہمارے پاس کوئی نظام سلطنت ہے، فرمایا نانا حسدم من عند انفسہم، ان کو تم سے حسد ہے۔ حسد کس بات کا ہے؟ فرمایا من بعد ما تبین لہم الحق، تمہیں تو اس بات کی خبر نہیں لیکن انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ دین حق کی دولت تمام انبیاء کے آنے کے بعد دین حق کی دولت اور ہدایت دنیا میں صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ ہم نے کبھی اس نعمت پہ شکر کیا اللہ کا؟ الحمدللہ علی دین الاسلام ہماری زبان سے کبھی نہیں نکلا۔ اب سوچیں تو صحیح، قرآن کریم کتاب ہے، قرآن کریم آیتیں ہیں، قرآن کریم حروف و الفاظ ہیں، قرآن کریم نے تو چیلنج کیا کہ لڑتے کیوں ہو؟ لڑتے، جواب لاؤ، یأتو بحدیث مثلی، ایک آیت لاؤ، ایک سورت لاؤ، 10 سورتیں لاؤ، کتاب کا کچھ حصہ بنا کر کے لاؤ، لڑتے کیوں ہو؟ لیکن 1400 سال سے زیادہ وقت گزر چکا، دنیا اس قرآن کی تعلیمات سے ٹکریں لگا کر کے جنگ لڑ کے کافروں نے لاشیں تو اٹھائیں مگر قرآن کا جواب۔ ہمیں بھی کبھی اس نعمت کا احساس ہوا؟ قرآن کہتا ہے تبین لہم الحق، ان کو اس بات کا احساس ہے کہ دین حق وہی ہے جو محمد لے کر کے آئے صلی اللہ ہو۔ جبھی تو خاکے بناتے ہیں، جبھی تو قرآن کریم کو پھاڑنے کی سازش کرتے ہیں، اہانت کا اتنا بدترین عمل کرتے ہیں، اسی کا نتیجہ تو ہے نا، کبھی مسلمانوں کی مساجد کی توہین کرتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے طرز زندگی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انہیں پتا ہے کہ ان تمہارے پاس حق ہے، تم بھی احساس کرو تمہارے پاس دین حق ہے۔ اور دنیا میں یہ بہت بڑی دولت ہے، انسان کو یقین ہو کہ میں دین حق کا علمبردار ہوں، پھر جان دیتے ہوئے بھی سر فخر سے بلند ہوتا ہے، شرمندگی نہیں ہوتی۔ یہ اعزاز ہے خاتم الانبیاء کا صلی اللہ ہو۔ اللہ رب العزت نے، میں نے کہا جتنے انبیاء تھے ان انبیاء کے امتیازات کو جناب نبی کریم کی ذات میں جمع کر دیا۔ حضور کی مبارک ذات کے لیے اللہ نے جب اصحاب رسول کو، پیغمبر کے ساتھیوں اور شاگردوں کو منتخب کیا تو پھر کسی کو اللہ رب العزت نے چچا ہونے کے باوجود بھی قربت نصیب نہیں فرمائی، اور جس کو منتخب کرنا چاہا تو سلمان فارسی کو دیکھیے کہاں سے سفر کرایا، اللہ کے نبی کی مجلس کا حصہ بنایا۔ صہیب رومی کو دیکھیے، معلوم نہیں خاندان کو کب سے اللہ نے مکے میں صرف اس لیے بسایا تھا کہ اس خاندان میں آنے والے صہیب کو نبی کا صحابی بنانا۔
جناب بلال حبشی کو، جس کے نام کے ساتھ حبشہ لگا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کی نسل کو کب سے لا کر کے اللہ نے مکے میں بسایا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا صحابی بنانا ہے۔ حضور علیہ السلام کی اگر ہم مجلس و محفل کو دیکھیں تو پیغمبر کے صحابہ میں کوئی روم سے آیا ملتا ہے، کوئی فارس سے آیا ملتا ہے، کوئی شام سے آیا ملتا ہے، کوئی عراق سے آیا ملتا ہے۔ سمجھ آیا کہ جیسے اس پیغمبر کی جماعت دنیا کے مختلف علاقوں کا مجموعہ ہے، پیغمبر کی ذات بھی انبیاء کی خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ ایک پیغمبر ہیں، ان پیغمبر علیہ السلام جناب نبی کریم علیہ السلام کی دعوت میں حضرت نوح علیہ السلام کا جوش تبلیغ بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ولولہ بھی ہے، جناب یوسف علیہ السلام کا درد بھی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آہوزاری بھی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بھی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام جیسی قضا بھی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا طرز سلطنت بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلال بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے اللہ نے معجزات بھی دیے، فرمایا نبی ایسا بنایا ہے۔ تعلیمات دیکھو تو تعلیمات بھی سب کی سب مجموعہ ہیں۔ حضور کی مسجد ہے، یہی حضور علیہ السلام کی دعوت کا مرکز بھی ہے، حضور کی مسجد ہے، یہی پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کی درسگاہ بھی ہے، رحمت عالم کی مسجد ہے، یہی مسلمانوں کے لیے معاشرت کی درسگاہ بھی ہے، حضور کی مسجد ہے، یہی پیغمبر کی طرف سے جانے والے لشکروں کا GHQ بھی ہے، حضور کی مسجد ہے، اسی مسجد کے اندر اصلاح و تبلیغ کا کام بھی ہوتا ہے، جہاد و قتال کی دعوت بھی دی جاتی ہے، یہیں سے قضاء کے فیصلے بھی ہوتے ہیں تاکہ امت کو پتہ چلے پہلے نبیوں میں سے کوئی صرف دعوت لے کے آتا تھا، کوئی سلطنت لے کے آتا تھا، کوئی جوش تبلیغ لے کے آتا تھا، کوئی قضاء کی عظمت لے کے آتا تھا، کوئی سلطنت کا معجزہ لے کے آتا تھا، انسانیت کا پورا نصاب زندگی محمد الرسول اللہ لے کر آئے۔ جبھی تو اللہ نے کہا لیظہرہ علی الدین کلی، مسلمانوں فرمایا اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرو اللہ نے ہمیں جو پیغمبر دیا، جو دین دیا، وہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں، غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا؟ بول دیں اگر آپ کا دل چاہتا ہے اسلام غالب ہو، کس لیے بھیجا اللہ نے؟ غالب ہونے کے لیے۔ اور ہمارے حالات غلبے والے ہیں؟ ہمارے حالات تو بڑے بدترین ہیں، غلبے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ رجب کا مہینہ بڑا عجیب مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا۔ معراج کا معنی تو ویسے عروج اور بلندی ہے، لیکن سب نبیوں کو اللہ نے ان نبیوں کی ضرورت اور زمانے کے تحت معراج کرایا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے معراج کرایا آسمان کی بلندیوں کی طرف۔ میں طالب علم ایک بات کہتا ہوں، ہر نبی کا معراج اور معجزہ ایسا ہے کہ آنے والی دنیا میں کوئی پیغمبر کے اس معجزے کا مقابلہ تو اللہ نے آسمان کی طرف معراج کرایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو پتہ تھا آنے والے زمانہ سیٹلائٹ کا ہوگا، سورج اور چاند کی طرف سفر کا زمانہ ہوگا۔ انسانیت کیا کرے گی؟ مریخ پہ جائے گی، مشتری پہ جائے گی، چاند پہ جائے گی، سورج کے قریب جانے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا ہم ایک ہی رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے نبی کو اتنا بلند لے جائیں گے، قیامت تک آنے والی انسانیت نبی کے قدموں میں بھی نہیں پہنچ پائے گی۔ اتنی بلندی والی اور اتنی عظمت والی معراج کرائیں گے، اور معراج کے اس سفر میں قدم بقدم ہم امت کو عقائد کی اصلاح بھی دیتے جائیں گے۔ شب معراج کے خلاصے کے طور پہ کہتا ہوں، اللہ نے حضور کو معراج کرایا تو معراج کرا کر کے نبیوں میں پیغمبر کو بطور امام کھڑا کر کے اللہ نے نبیوں کی قیادت بھی اپنے رسول کو دی۔ سوتے رہو، سو جائیں، تکیہ لائن سو جائیں۔ اللہ نے قیادت بدلی معراج کے سفر میں۔ کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضور کے آنے سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب اسحاق کی اولاد میں، اسماعیل کی اولاد میں اکیلے حضور آئے اور سب کے امام ہو کر آئے۔
معراج کی رات میں اللہ نے پہلے تو قیادت بدلی. کیا بدلا؟ قیادت بدلی. پھر دوسرے نمبر پہ اللہ نے معراج کی رات میں رحمت عالم کو امام بنا کر کے تمام انبیاء اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے قبلے کی تعیین کا فیصلہ بھی کر دیا کہ سارے نبیوں جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تم اس پیغمبر کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ جس نبی کا قبلہ کعبہ ہے. جس نبی کا قبلہ کعبہ ہے. اور ذوق رہے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے نبیوں کو بلا کر کے پیغمبر کے پیچھے کھڑا کیا. یہ سارے کے سارے نبی آئے عالم برزخ سے. کہاں سے؟ ابھی بھی سمجھنا ہے تو کوئی فائدہ نہیں. سارے کے سارے نبی آئے عالم برزخ سے. یہ مقتدی تھے. یہ مقتدی تھے. مقتدیوں کو بلایا گیا عالم برزخ سے. جب صفیں لگ گئی پھر امام بلایا گیا عالم دنیا سے. مقتدی آئے سارے عالم برزخ سے, امام گئے عالم دنیا سے. وہ سارے انتظار میں تھے. میرا عقیدہ ہے وہ آنے والے جو آئے تھے اپنی روحوں کو لے کر کے اور جسد کے ساتھ آئے تھے, اس لیے کہ اکیلی روحوں کی امامت تو نہیں ہوتی. روحوں کی امامت, روحوں کو صف بنانے کی ضرورت, روحوں کو پیچھے کھڑے ہو کر کے ہاتھ باندھنے کی ضرورت, روحوں کے لیے اقامت اور اذان. میں پچھلے دنوں یہاں کی سفر پہ تھا, ایک مولانا فرمانے لگے کہ یہ جو نماز اللہ نے پڑھوائی تھی حضور سے یہ کون سی تھی؟ میں نے کہا یہ نماز اعزاز تھی. یہ اعزاز کی نماز تھی, اس لیے کہ سفر کا معراج کا سارا سفر ہی دراصل ترقی درجات اور اعزاز کا سفر تھا. ہر قدم پہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اعزاز دیا. انبیاء سارے کے سارے عالم برزخ سے, امام عالم دنیا سے. یا اللہ اس دنیا میں تو ضرورت اس بات کی ہے مقتدی اور امام کا زمانہ بھی ایک ہو, مقتدی اور امام کا مکان بھی ایک ہو, مقتدی اور امام کی نیت اور یہ سب کچھ ایک ہونا چاہیے. لیکن یہ تو عالم برزخ سے آئے ہیں, امام عالم دنیا سے گیا ہے. آپ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا پیغمبر کی قیادت بھی بتانا چاہتا ہوں, انبیاء کے جسم کے ساتھ تعلق کو بھی بتانا چاہتا ہوں, اور ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں اپنی جگہ ان کا مقام, لیکن قبر صرف اسی آخری نبی کی رہے گی. دنیا اس پیغمبر کی قبر پہ جا کر کے اختلاف کا شکار ہو جائے گی. میں عالم برزخ سے نبی بلا کر کے, عالم دنیا سے محبوب بھیج کر کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہ نبی ہے جو دنیا میں رہ کر کے برزخ والوں کی امامت کر سکتا ہے, تو برزخ میں جا کے دنیا والوں کا سلام بھی سن سکتا ہے. جب یہ برزخ میں جائے گا اس نبی کا معاملہ ہی مختلف ہے. جب یہ برزخ میں جائے گا سلام کرنا جا کر کے تو شک نہ کرنا 4 فٹ نیچے ہے. کیسے سنتا ہے؟ کہا یہاں تو 4 فٹ کا فاصلہ ہے, وہاں تو برزخ اور دنیا کا فاصلہ تھا. یہ ان کا اعزاز ہے. اللہ نے قیادت بدلی اور اسی قیادت کے نتیجے میں پھر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان یہ سلسلہ شروع ہوا. آج تک سارے بنی اسرائیل کے ماننے والے عیسائی بھی یہودی بھی ایک طرف ہیں, مسلمان دوسری طرف ہیں. اللہ رب العزت نے رحمت عالم کو اسی معراج کے سفر میں اعزاز سے نوازا. اعزاز کیا دیا؟ فرمایا صرف دنیا کو ہم نے اپنے پیغمبر کے لیے سمیٹا نہیں ہے. حضور مکہ سے چلے ہیں, مسجد اقصی تک تشریف لائے, پھر مسجد اقصی سے آگے کا سفر کیا. کسی نے سوال کیا, اس نے کہا صاحب مسجد اقصی تک کا سفر تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی, قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر تو ہمیں پتا ہے, لیکن وہاں سے آگے کے سفر کو ہم کیسے مانیں؟ کوئی کہتا ہے خواب ہے, کوئی کہتا ہے نہیں بس سپنا دیکھا تھا. قرآن نے کہا نانا یہ سپنا
नजमी इदा हवा मा गल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा। जहां मिर्जा ईसा है या ईसा आएंगे? जो कहते हैं आएंगे बोले जरूर जोर से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, आसमानों पर जिंदा हैं। और हुजूर ने फरमाया आएंगे भी ऐसे कि जब तुम्हारे पास आएंगे दमिश्क की मस्जिद के मीनार से उतरेंगे, दमिश्क की मस्जिद के मीनार से। और ये दमिश्क की मस्जिद के भी क्या कहने हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दमिश्क की मस्जिद के मीनार पे उतरेंगे। इतनी बात कहने से पैगंबर ने उम्मत को 3 खबरें दे दी। उस वक्त तक तो दमिश्क फतह भी नहीं हुआ था। पहली बात बताई ईसा आएंगे, एक मौजज़ा। उस वक्त दमिश्क फतह नहीं हुआ था, ये भी बता दिया दमिश्क फतह। फिर और बात बताई वहां एक मस्जिद भी, उसका एक मीनार भी। और फिर उस मीनार पे जब ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे ये भी बता दिया कि दमिश्क तुम्हारे कब्जे में ही रहेगा इंशाअल्लाह। हक की बातिल के खिलाफ लड़ने की, दीन इस्लाम के लिए गलबे की तहरीकें इस दमिश्क और शाम से चलेंगी। ईसा आएंगे, फरमाया यूं आएंगे कि वो गुस्ल करके आसमानों पे गए थे, वो पानी के कतरे जो बालों पर रह गए थे आसमानों के ऊपर जाने के बाद जब दमिश्क में उतरेंगे वो कतरे वैसे ही बालों से गिरेंगे, वो कतरे वैसे ही गिरेंगे। क्यों? ये कतरे पैगंबर के बदन पे लगे हैं। और कतरा सूख जाए तो मौत है, ताजा रहे तो जिंदगी है। नबी के बदन पे पानी का कतरा हमारे और आपके बदन पे लगता है तो सूख ही जाता है ना, लेकिन पैगंबर के बदन पे पानी का कतरा लगे, कतरा सूख जाए तो मौत है, ताजा रहे तो फिर भी ना मानो तो क्या करें? फिर भी ना मानो तो क्या करें? अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर अलैहिस्सलाम को ले गए आसमानों के सफर पर। लोग कहते हैं कैसे गए? कुर्रा हवाई था, कुर्रा नार था, कुर्रा जमहरीर है, कैसे गए? उलमा ने अजीब जवाब लिखा, फरमाया इनका जाना कमाल नहीं, ले जाने वाले ने अपनी जिम्मेदारी पे कहा सुबहान, पाक है जो ले गया। हुजूर ने ये नहीं कहा मैं गया, अल्लाह ने इसको अपनी तरफ मंसूब करके सुबहान अल्लज़ी, सुबहान वो पाक है जो ले गया। और जब उसके ले जाने पे सवाल आए तो जवाब क्या है? वो ले जा सकता है, नहीं ले जा सकता? क्या इनका दावा नहीं? ये तो आगे तुम्हें खबर बता रहे हैं कि ले गया अल्लाह। और कैसे ले गया? फरमाया ऐसे ही इन सारे कुर्रों से गुजार के ले गया जैसे आदम को जन्नत से गुजार के जमीन पे ले आया था। अगर आदम अलैहिस्सलाम सारे कुर्रों से गुजर करके जमीन पे आ सकते हैं तो अफजलुल अंबिया सारे कुर्रों से गुजर करके उस सफर पे जा सकते हैं। और अल्लाह ने ये जिम्मे अपने लिया ताकि उम्मत को ये अकीदा मिल जाए कि पैगंबर अलैहिस्सलाम के मेराज जिस्मानी थी, ख्वाब की कहानी, ये ख्वाब की कहानी नहीं थी। इसमें अल्लाह ने पहले तो क़यादत बनी इसराइल से लेकर के बनु इस्माइल को अता की, फिर अल्लाह ने क़िबला बदला, और फिर तीसरा अहम काम वही जो मैं कुरान में आपके सामने अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने क़यामत की सुबह तक के लिए इक़्तिदार भी उम्मत मुस्लिमा को दिया। हरम तो हुजूर का था ही था, लेकिन मस्जिद अक्सा में इमामत के लिए खड़ा करके हुजूर ने, अल्लाह ताला ने अपने नबी की उम्मत को बता दिया कि आज के बाद मस्जिद अक्सा के वारिस भी तुम हो, यहूदी वारिस। आज के बाद पहला क़िबला मक्का वाला भी तुम्हारा, अक्सा वाला भी तुम्हारा। लेकिन हमारे दिल में तो कभी इसका दर्द और एहसास हुआ ही नहीं। काश हम में ये एहसास पैदा हो कि दीन हक की दौलत, एक मैं मिसाल देता हूं आपको, हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु, आपका अकीदा है, मैं कहता हूं ये हमारा ही अकीदा नहीं है, ईसाइयों यहूदियों का भी अकीदा है। किनका? ईसाइयों और यहूदियों का अकीदा है। ईसाइयों और यहूदियों ने यह बात तस्लीम की। कैसे? अमलन तस्लीम की। बोलिए कैसे? तवज्जो रखें भाई। आजकल हमारे मुसलमानों के हालात इस एतबार से बहुत बुरे हैं कि यूट्यूब पे किसी का जोर बयान देख लें तो कहते हैं शायद यही हक पर है। और बदनसीबी ये है
کہ مسجد سے، مدرسے سے، محراب سے، علماء سے ٹوٹ کر کے جب یوٹیوب سے دین سیکھیں گے تو پھر حالات ایسے ہی ہوں گے۔ ایک یوٹیوبر نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، اس نے کہا دیکھو عیسائیوں یہودیوں نے حضور کو سرے سے مانا ہی نہیں، سرے سے مانا ہی نہیں، مرزائیوں نے مانا تو ہے، لہٰذا میں مرزائیوں کا دفاع کروں گا، یہ چھوٹے کافر ہیں، عیسائی یہودی بڑے کافر ہیں۔ اور دیکھنے والوں نے نیچے ہزاروں کمنٹس کیے ہیں، بالکل مرزا صاحب آپ تو صحیح کہتے ہیں، آپ تو صحیح کہتے ہیں، کاش کی عقل سے سوچا ہوتا، کافر بھی چھوٹا بڑا ہوتا ہے، کفر تو کفر ہوتا ہے، کفر تو کفر ہوتا ہے۔ جو کہتے ہیں میں قادیانیوں کے دفاع کروں گا، ان پہ سختی نہ کرو، دراصل وہ خود ہی قادیانی ہے، وہ خود ہی قادیانی ہے۔ خدا کے لیے کسی کے زور بیان کو دیکھ کر کے متاثر نہ ہوا کیجئے۔ یہ مسجد مدرسہ ہے، جس نے محنت کر کے، جس نے کوشش کر کے، جس نے قربانی دے کر کے، جس نے دکھ اور درد اٹھا کر کے آج تک دین حق کا پہرا دیا ہے، مسلک کے علماء حق کا پہرا دیا ہے، امت کے عقائد کا پہرا دیا ہے۔ کہتا ہے جی مرزائیوں نے مانا تو ہے، صرف ختم نبوت کا معنی بدلا ہے۔ میں کہتا ہوں عیسائیوں یہودیوں نے بھی مانا، حضور آخری نبی ہیں۔ مورخین کو اٹھائیے، قرآن کریم کو پڑھیے، بہت سارے یہودی اور عیسائی ہجرت کر کے مدینے میں اس لیے آئے تھے کہ آخری نبی آ رہے، آخری نبی، اور یہود تو خصوصاً آئے تھے کہ آخری نبی آ رہے ہیں اور وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر کے دنیا پہ حکومت قائم کریں گے۔ لیکن جب آخری نبی نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے تو آپ اپنے ذہن سے سوچیں، آج 1500 سال گزرنے کو ہیں، یہودی انتظار میں تھے آخری نبی آئیں گے، عیسائی بھی انتظار میں تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا آخری نبی آئیں گے۔ 1500 سال گزر گئے، حضور کے آنے کے بعد یہودیوں عیسائیوں میں سے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ پوچھو ان سے، چونکہ ان کو بھی اس بات کا یقین ہے جس آخری کو آنا تھا وہ محمد کریم کی صورت میں آ چکے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے اس طرز عمل نے بتایا ان کے ہاں آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ ہی تو ہیں، ورنہ وہ جس کے انتظار میں تھے کسی کو بطور مثال کے، بطور نمونے کے، بطور ڈپلیکیٹ کے کھڑا کر دیتے، لیکن انہوں نے بھی کھڑا نہیں کیا۔ مرزائیوں نے مانا اور اتنی بڑی تعریف کی، رحمت عالم کے بعد مرزے کو نبی بنا کر کے، مہدی بنا کر کے امت کے ایمان پہ ایسا ڈاکہ ڈالا ہے کہ اس کفر کے خلاف پیغمبر کے اصحاب بھی جمع رہے اور جمع ہو کر کے لڑے ہیں، اور قیامت کی صبح تک امت بھی ختم نبوت کے عقیدے پہ متفق ہے، متفق نہیں ہے۔ لیکن اب ہمارے ہاں ایسا سلسلہ چل پڑا ہے کہ ہر کفر پہ لوگوں کو تبصرہ کرنے کی عادت ہو گئی، اور ہم زیادہ بات اسی عالم کی سنتے ہیں کہ یوٹیوب پہ بہت وائرل ہے، صاحب ان کا چینل تو بہت اچھا ہے، اس کے ویوز تو بہت زیادہ ہیں، اس کے سبسکرائبر تو بہت زیادہ ہیں، اس کے نیچے کمنٹ کرنے والے تو بہت ہیں۔ اللہ کے بندو، قرآن کہتا ہے لا تعجبک قولہم، اللہ نے فرمایا لوگو ان کے زور گفتگو کو مت دیکھنا، ان کے زور بیان کو مت دیکھنا، ان کے طرز گفتگو کو مت دیکھنا، ایک وقت آئے گا لوگ تمہیں گمراہی کے رستے پہ ڈالیں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ ہے۔ حق کا راستہ صرف اور صرف پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کا ہے۔ جس آدمی کی سند، جس کا طرز زندگی، جس کا طرز عمل، جس کے دین کی سند پیغمبر کے صحابہ سے ہو کر کے نبی تک نہ جائے، وہ جتنا بھی زور بیان کا مالک ہو وہ باطل تو ہے، حق نہیں ہو سکتا۔ کیوں سیکھتے ہیں یوٹیوب سے اپنا دین؟ کیوں سیکھتے ہیں؟ میں کچھ دن پہلے اسلام آباد میں تھا اور مجھے یہاں پر وہ بات بھی کہنے میں باک نہیں ہے۔ جوش بیان اپنی جگہ، طرز تکلم اپنی جگہ، شیریں بیانی اپنی جگہ۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان ابراہیم کان امتن، حضرت ابراہیم ایسے تھے گویا کہ پوری ایک امت تھے۔ وہاں تو نبی امت ہوتے تھے، اس امت کو اللہ نے، حضور علیہ السلام کی امت میں اللہ نے علماء، اکابرین، مجتہدین اور ایسے ایسے بزرگ پیدا کیے، وہ اپنی ذات میں ایک جماعت تھے، وہ اپنی ذات میں ایک جماعت تھے۔ ان میں شیخ الہند رحمہ اللہ، حضرت مدنی رحمہ اللہ، علامہ انور شاہ رحمہ اللہ، مولانا الیاس رحمہ اللہ، اور اسی کڑی میں آ کر کے مولانا قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ۔ ایک فرد نہیں، ایک جماعت تھی۔
میں اپنی آپ بیتی سناتا ہوں آپ کو. پچھلے ہفتے اسلام آباد جانا ہوا. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹ تھے, نسٹ کے تھے, نمل کے تھے. جب ان سے بیٹھ کر کے بات کرنے کی ضرورت پیش آئی تو میں حیران رہ گیا. انہیں میرا جوش خطابت نہیں, انہیں دلیل چاہیے تھی انہیں. اور اس موقع پر مجھے یاد آیا کہ حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ نے ساری زندگی بات دلیل کے ساتھ کی. اور آج بھی ضرورت کس چیز کی ہے؟ آج بھی ضرورت دلیل کی ہے. لہجے کو نرم رکھ کے دلیل سے بات کرنا, سننے والے کو قائل کرنا, اس کی بات کا جواب دینا, اس کے ساتھ ایسا انداز اختیار کرنا کہ چکوال اور جیلم کے طول و عرض میں صرف قاضی مظہر رحمہ اللہ کی محنت کا نتیجہ ہے. میں کہتا ہوں دیر نشینوں کو مسلمان کیا, دیر نشینوں کو مسلمان کیا, گستاخوں کے دل میں احترام بٹھایا, ایمان کے منکروں کو اللہ رب العزت نے ان کے فیض صحبت سے صالحیت کا تاج دیا. جو جانتے نہیں تھے انہیں قرآن کی دولت دی, جو سمجھتے نہیں تھے ان کو فہم بصیرت دیا, جن کے دل پتھر تھے انہیں اللہ رب العزت نے ان کے فیض صحبت کے نتیجے میں رقت قلبی عطا کی. دنیا سے گئے ہیں, آج جو ان کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے, میں اپنے تجربے کو دیکھ کے کہتا ہوں جن نے ان کی صحبت پائی, جو ان کے پاس بیٹھا ہے, آج کے مولویوں کے مقابلے میں بھی زیادہ متحد اور زیادہ اجل اور صحیح عقیدے کا مالک. آج ضرورت ہے اس محنت کی جو قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی اپنی ساری زندگی میں. 90-92 سال جتنے گزارے, جو کچھ میں نے پڑھا اپنی زندگی کے بہت سے اوائل شروع کی زندگی میں نے انہیں دیکھا, لیکن جو پڑھا ہے اس پڑھنے میں ہر قسم کا جذبہ بھی ملتا ہے, علم کی فراوانی بھی ملتی ہے, دلائل کا انبار بھی ملتا ہے, طرز تکلم بھی ملتا ہے. ایک ادیب ہے انجم نیازی, اس نے اپنی خود نوشت سوانح حیات لکھی. اس کا عنوان ہے ایک تنہا آدمی. اس نے کہا جنرل ایوب خان کا زمانہ تھا. ایک مرتبہ میں پولیس کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہوا تھا جہاں پولیس والوں کی دوڑیں لگی تھی. میں نے افسر اعلیٰ سے پوچھا کہ آج اتنی دوڑ بھاگ کیوں ہے؟ اس نے کہا چکوال میں مرزائیوں نے جلسہ رکھا ہوا ہے, ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں. احمد جو ہے وہ جنرل ایوب کا بہت قریبی ہے اور اس کی وجہ سے جلسہ ہونا ہے, ہم تیاری کر رہے ہیں. تو میں نے پوچھا ڈرتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا چکوال میں ایک مولوی ہے جس نے اعلان کیا ہے کہ میں جلسہ نہیں ہونے دوں گا. ایک مولوی صاحب ہیں جنہوں نے کہا ہے میں جلسہ نہیں ہونے دوں گا. تو میں نے کہا یار ایک مولوی ہی تو ہے, ایک مولوی تو ہے, اتنا ڈرتے کیوں, اتنا گھبراتے کیوں ہو؟ تو کہا اس افسر نے کہا وہ مولوی ایسا ہے روپوں پہ بکتا نہیں. سبھی کہہ رہے ہیں ایک بار سبحان اللہ. وہ مولوی ایسا ہے روپوں پہ بکتا نہیں, عہدوں پہ مرتا نہیں, سلاخوں سے ڈرتا نہیں. بہت ڈھیلی زبان ہے. وہ مولوی ایسا ہے روپوں پہ بکتا نہیں, عہدوں پہ گرتا نہیں, سلاخوں سے ڈرتا نہیں, ہتکڑی سے خوف زدہ نہیں ہوتا, پرچوں سے گھبراتا نہیں, عدالت میں پیش ہونے سے گھبراتا نہیں. عجیب مولوی ہے. ہر حق کی تنظیم کی قیادت اس کے ہاتھ میں ہے, اس کا اپنا سر ہتھیلی پہ ہے. جو ساتھ ہیں وہ کارکن نہیں دیوانے ہیں, جو ساتھ والے ہیں وہ کارکن نہیں دیوانے ہیں, وہ پیروکار نہیں وہ عاشق ہیں, وہ شاگرد نہیں وہ جانثار ہیں. جو ساتھ چلنے والے ہیں اپنے قائد کی طرح سر ہتھیلی پہ سجائے ہوئے ہیں, جذبوں کے ولولے کے ساتھ ایک دم مجنون ہو چکے ہیں. مولوی کا اعلان ہے کہ جلسہ نہیں ہونے دیں گے, جرنل کا آرڈر ہے کہ جلسہ ہوگا. ہم چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں پس رہے ہیں. پھر اس نے انجم نیازی نے لکھا کہ وہ دن بھی آیا جب قادیانیوں کے جلسے کا فیصلہ ہوا. چند منٹ کے لیے قادیانی اسپیکر پہ بولے, لیکن پھر قاضی مظہر رحمہ اللہ تشریف لائے اپنے کارکنوں کے ساتھ. اس زمانے کے ڈی ایس پی تھا, یہ ایس ایس پی تھا. اس نے ایک لائن لگائی کہ یہاں سے آگے نہ آئیے گا. حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ نے قدم آگے بڑھایا اور آگے بڑھا کے جب اس کی لائن کو کراس کیا تو اس کے پاس جواب کوئی نہیں تھا کہ خدا کے لیے اور تو کچھ نہیں کر سکتا, بیچ کا راستہ ایسا نکال لیجئے کہ ہماری جان چھوٹے
کہا ان کی زبان اور ان کی بلند آہنگ آواز کو بند کرنے کے لیے اتنی بات ہے، جو کفر بکنا ہے بند کمرے میں بکیں گے اعلانیہ، ہم جھوٹے مدعی نبوت مرزے کی بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ میری آپ حضرات کے سامنے ہمارے بزرگ مخلص عبداللہ صاحب تشریف لائے ہیں، یہ تو بہت بڑے ہیں، ان سے سیکھا ہے ہم نے۔ میں آج ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں دوستو، دنیا میں جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں ان کی زندگیوں پہ تھیسس لکھے جاتے ہیں، مضامین لکھے جاتے ہیں۔ ایک شخص، اور ایسا شخص جو خود ایک جماعت تھا، ان کی 90 سالہ زندگی پہ ہمیں بھی ایک تھیسس لکھنا چاہیے، ایک طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، ایک مستقل امت کو لاہ عمل دینا چاہیے۔ ان کا طرز تبلیغ کیا تھا، طرز تردید کیا تھا، طرز تدریس کیا تھا، طرز اصلاح کیا تھا، باطل کو کیسے بات کرتے تھے کہ سامنے کھڑے ہونے والا یا تو قبول کرتا یا لاجواب ہو جاتا، سامنے والا طاقتور تھا یا جھک جاتا تھا یا قائل ہو جاتا تھا۔ آج یہ ہم سے کیوں نہیں ہوتا؟ آج یہ ہم سے کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا طرز چھوڑ بیٹھے، ہم اپنے بڑوں کے نقش قدم کو کھو بیٹھے۔ وہ لوگ جنہوں نے ان اکابر کی صحبت پائی تھی، جنہوں نے ہندوستان سے تاج برطانیہ کا بوریا بستر گول کیا، کہنا پڑے گا قاضی مظہر رحمہ اللہ کے پاس شیخ الہند رحمہ اللہ کا جوش تحریک بھی تھا، حضرت مدنی رحمہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کے امین بھی تھے، حضرت علامہ انور شاہ رحمہ اللہ کے طرز تدریس کے مالک بھی تھے، مولانا الیاس رحمہ اللہ کے درد کے وارث بھی تھے۔ پھر 90 سالہ زندگی میں وہ زمانہ تھا جب چکوال میں عالمی مجلس کی تحریک بنانے کی ضرورت نہیں تھی، سیاست کے لیے کسی اور جماعت کی ضرورت نہیں تھی، رد رافضیت کے لیے کسی اور تنظیم کی ضرورت نہیں تھی، جوش تبلیغ اور لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے ان کی سرپرستی چاہیے تھی، اللہ رب العزت کے دین کے مدارس کی ترویج اور غلبے کے لیے ان کی سرپرستی کافی تھی۔ ایک ہی شخص جو سارے کاز اور مشن کے لیے کافی تھا، کیا ضرورت نہیں ہے کہ آج ہم اس کی زندگی سے ایک تھیسس بنا کر کے ہر جماعت اپنے لیے لاہ عمل بنائے کہ ہمارے اس قائد نے 90 سالہ زندگی میں کام کیسے کیا؟ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ لیکن ہمارے حالات ایسے ہیں کہ لوگ اپنے باطل پرست لیڈروں اور قائدین کو نہیں چھوڑتے، اور ہم اپنے علماء حق اور اپنے اکابرین کی زندگیوں سے بھی سبق حاصل نہیں کرتے۔ کاش اللہ تعالی ہمیں ایسا کر دے کہ ہم بڑوں کے نقش قدم کو، ان کے طرز زندگی کو، ان کے علم سے روشنی پا کر کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کریں۔ پھر یہ مسجد مدرسہ جو دین کی اصل بنیاد ہے، خدا کی قسم ہر مسجد کے ممبر و محراب سے اگر قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ جیسے درد کی آواز لگنے لگے تو پھر کسی یوٹیوبر کی کوئی حیثیت نہیں، پھر کسی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ کسی کے کمنٹس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج تک دین ممبر و محراب کی برکت سے باقی رہا، اور ممبر و محراب کی مسجد سے قیامت برکت سے باقی رہے گا۔ یوٹیوب سے مت سیکھیے، وہاں بیٹھنے والے ہر بندے کو اپنا قبلہ و کعبہ مت بنائیے، علماء سے جڑیے، مدارس میں آ کے بیٹھیے، محراب کی بات سنیے اور اپنے بزرگوں کو پڑھیے جن کی زندگیاں اہل السنت اور علماء دیوبند کی فکر کے پہرے میں گزر گئی۔ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ۔